السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین اور محتشم سامعین، آج ہم جس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ماہ رمضان کی فضیلت کے چند اسباب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ایک اونچا مقام رکھتا ہے، اور اس مقام کے بہت سارے اسباب اور وجوہات کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ انہی کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے۔ سب سے پہلی وجہ رمضان کے مہینے کے باعث مقدس اور فضیلت والا مہینہ ہونے کی جو ہے وہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے باعث فضیلت ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے بیت العزا میں نازل کیا گیا بیک وقت۔ پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے بوقت ضرورت کم و بیش 23 سال کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس 23 سال کی مدت میں پورے قرآن کی تکمیل ہوئی، جو دونوں دفتیوں کے مابین ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ نہ ہوئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں ہونے کا امکان ہے۔ ہر قسم کے خدشات سے اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ فرمایا ہے، اور دنیا کی واحد کتاب ہے یہ قرآن مقدس، جو 30 پاروں پر یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے کہ اس جیسی کتاب کو ایک 8 سال 7 سال کا بچہ بھی اپنے سینے میں سجا کر چلتا ہے۔ یہ اس قرآن کی خوبی ہے، ورنہ اتنے بڑے حجم کی کتاب دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جس کو لوگ بآسانی اپنے سینے میں اتار لیتے ہوں۔ تو یہاں ہم سب سے پہلی وجہ ماہ رمضان کے باعث مقدس ہونے کی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اگر آپ پوچھیں کہ رمضان کے مہینے کے باعث مقدس ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے، تو اسے ہم نے یہاں ذکر کی ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس نزول سے مراد کیا ہے؟ اس نزول سے مراد سمائے دنیا، جس کو ہم اور آپ اس دنیا سے دیکھ رہے ہیں، وہ آسمان، وہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزا۔ پورا قرآن اللہ رب العالمین نے بیک وقت وہاں نازل فرمایا ہے، اور پھر بوقت ضرورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کم و بیش پورے 23 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ دلیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا، تو یہ رمضان کے مہینے کے باعث مقدس ہونے اور باعث فضیلت ہونے کی پہلی وجہ ہے۔ اور بعض حدیث سے اس کی صراحت ملتی ہے کہ رمضان کی 25ویں تاریخ کو قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ چیز واضح رہے کہ رمضان کا مہینہ باعث مقدس کیوں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی 11 مہینوں میں نہیں، رمضان کے مہینے میں جبریل امی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبریل امی سنتے تھے، اور کبھی وہ پڑھتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ بعض حدیث سے اس کی بھی صراحت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں جس رمضان کو آپ نے پایا، اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا تھا۔ کیفیت پر بہت ساری بحثیں تو نہیں کی گئی ہیں، لیکن بعض علماء نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا جو دور تھا وہ عام دور کی طرح تھا، اور آخری دور جو ہوا تھا وہ یہ کہ وہ آیات جو منسوخ تھیں، جو منسوخ التلاوہ تھیں، ان کو چھوڑنے کے بعد جو عرض کیا گیا تھا، جو پیش کیا گیا تھا، وہ آخری بار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی پر پیش کیا، یا جبریل امی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ تو رمضان کا مہینہ باعث مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن جیسی کتاب اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں بیت العزہ کے اندر اسے نازل فرمایا۔ کیونکہ اگر یہ مراد نہیں لیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب رمضان ہی میں نہیں نازل ہوا ہے، کچھ رمضان میں نازل ہوا ہے، کچھ غیر رمضان میں نازل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ رمضان میں نہیں نازل ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے عرفات کے میدان میں، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سن 10 ہجری، وہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ پورا قرآن، اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں نزول سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول مراد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ غیر رمضان ہے، وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا، یہ وہ نزول مراد ہے جو سے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ بہرحال ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے چونکہ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے ہم قرآن کا دور کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کو رمضان کے مہینے میں ختم کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کر ختم کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 11 رکعت تراویح میں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ختم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن ختم کرنے کے بہانے سکون و اطمینان جو مفقود ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی صلات سے، انہیں چاہیے کہ پھر قرآن ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ صلات جیسی عبادت جو عبادت میں سب سے اہم عبادت مانی گئی ہے، اس کی کیفیت بدل جائے قرآن ختم کرنے کی لالچ میں، اور صلات سے اطمینان اور سکون مفقود ہو جائے قرآن ختم کرنے کی لالچ میں،
تو پھر وہاں قرآن کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر کے اگر قرآن ختم کیا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلوب ہے یہ شریعت کے اندر۔ لیکن قرآن ختم کرنے کے بہانے، 2 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم کرنے کے بہانے، 3 مرتبہ صلاۃ کے اندر قرآن کو ختم کرنے کے بہانے اس طرح سے قرأت کی جائے کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور صلاۃ کی کیفیت میں یہ گڑبڑی ہو کہ سکون اطمینان جو صلاۃ کے اندر رکن ہے وہ بھی مفقود ہو جائے، تو پھر وہاں قرآن کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے ساتھ بیٹھ کر جو دور کرتے تھے، جو ان پر پیش کرتے تھے یا جبریل امی آپ پر پیش کرتے تھے، رات کا کافی حصہ گزر جاتا تھا اور کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آدھا گھنٹہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بکثرت قرآن کو رمضان کے مہینے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔